in the pages of Islamic history. وہ روشن ستارے جنہوں نے مشکل وقت میں نبوت کے گہرانے کو سنبھالا. Today we will talk about a truly عظیم شخصیت جن کا نام تاریخ کے ہسٹری پیجز میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے. ام المومنین سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم خاتون جنہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کا منفرد اعزاز حاصل ہوا. ان کی زندگی پیشنس سیکریفائس کا ایک بیوٹیفل، انسپائرنگ اینڈ میننگ فل ایگزامپل ہے. A true model for every Muslim woman. حجاب کی آیت کا نزول میں ان کی ذات کا ایک امپورٹنٹ اور اسپیشل رول ہے. انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ذمہ داری اٹھائی بلکہ یہ 3 بیٹیوں کے لیے ممتا کا وہ لونگ، کیئرنگ، پروٹیکٹیو شیڈو بن کر کھڑی نہیں جن کی انہیں اس وقت سخت ضرورت تھی. یہ ان کی لائف کا ایک پاورفل لیسن اینڈ ریئل لائف ایگزامپل ہے جو ہمیں سیکریفائس، رسپانسبلٹی اور دین کی خدمت کا اصل مطلب سمجھاتا ہے. How to stay strong at difficult time. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ کے ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ اور پاورفل قبیلے بنو عامر میں ہوئی. آپ کی پیدائش تقریباً 570 AD میں ہوئی. یہ وہی بلیسڈ ایئر تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پوری کائنات روشن ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم عمر تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام زمع بن قیس تھا اور وہ مکہ کے محترم اور عظیم سرداروں میں شمار تھے، اور آپ کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا جن کا تعلق مدینہ کے بہت مشہور قبیلے بنو نجار سے تھا. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی آپ کی کزن حضرت سکران بن عمر سے ہوئی جو کہ عمر بن اب شمس کے بیٹے تھے. حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک بہت ہی بڑے بزنس مین اور تاجر بھی تھے اور اپنی وزڈم اور ایمانداری کی وجہ سے پورے مکہ میں جانے جاتے تھے اور لوگ ان پر بہت اعتبار کرتے تھے. جب مکہ کی گلیوں میں اسلام کی روشنی پھیلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر ان 8 خوش نصیبوں میں شامل ہوئے جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی کوریج اور جرأت دکھائی. انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے فیت کو مضبوط رکھا. مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھا دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مائگریشن یعنی ہجرت کا آرڈر دیا. ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لکی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف موو کیا. یہ جرنی آسان نہیں تھی. ایک ان نون کنٹری اور ٹف کنڈیشن میں انہوں نے کئی سال گزارے. اسی دوران ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام عبد الرحمن بن سکران رکھا گیا. یہی عبد الرحمن بڑے ہو کر ایک مجاہد بنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیتل آف جلولہ میں شہادت کا مقام پایا. کئی سال بعد جب یہ فیملی واپس مکہ آئی تو ان پر ایک نیا امتحان تھا. حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت ویک ہو چکے تھے اور مکہ پہنچنے کے کچھ ہی دن بعد 10 نومبر 620 AD میں ان کا وصال ہو گیا. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بالکل لونلی اور ہیلپ لیس رہ گئی تھی، لیکن ان کا فیت پتھر جیسا مضبوط تھا. آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا اسٹیٹس چن رکھا ہے. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا صلہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سودا بنت زمع بہت ہی پاورفل اور ایمان افروز خواب دیکھے تھے. پہلے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک موجودگی میں ہیں. ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور پروٹیکشن کا سایہ ہے. جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو میرا وصال قریب ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنیں گی. کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے دوسرا خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان کی گود میں گرا ہے. یہ دونوں خواب اس بات کا ایک غیبی اشارہ تھے کہ ان کا مقدر کتنا بلند ہونے والا ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ ملنے والی ہے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی رونقیں کم ہو گئی اور بیٹیاں اکیلی رہ گئیں، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ایک سمجھدار اور دیندار تھی اور حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھے تو نکاح فرما لیں. انہوں نے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام پیش کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز کو قبول فرمایا۔ نکاح کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 50 سال تھی۔ یہ نکاح رمضان المبارک 10/6/20 AD میں ہوا۔ یہ نکاح ان کے والد زمعہ بن قیس نے خود پڑھایا اور حق مہر 400 درہم رکھوایا گیا، جو اس وقت کافی بڑا اماؤنٹ تھا۔ اور اسی طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین بننے کا وہ عظیم رتبہ ملا جو کہ بہت بلند تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پردے کے احکامات سے جڑا ہے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے۔ ایک رات جب حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی کیونکہ وہ بہت بلند قامت والی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا تھا اور پکار کر کہا تھا، سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردے کی امپورٹنس کی طرف اٹریکٹ کرنا تھا۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناگوار ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ اسی واقعہ کے بعد وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب آیت 59 میں پردے کا حکم جاری فرما دیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پردے کی ایک عظیم نعمت کے نزول میں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم وسیلہ بنی۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی محبت اور سیکریفائس کی خوبصورت مثال ہے۔ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچی جہاں انہیں لگا کہ شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اس طرح ادا نہیں کر پائیں گی جیسے پہلے کرتی تھیں، تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی۔ انہوں نے اپنی ٹرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی برقرار رہے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہے۔ میری خواہش صرف یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے اٹھائیں۔ یہ ان کی بے غرض محبت تھی کہ انہوں نے اپنے حق سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت کو امپورٹنس دی۔ اس کے علاوہ وہ بے حد سخی تھیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر ہموں سے بری ایک تھیلی بھیجی تو انہوں نے اسی وقت وہ تمام پیسے غریبوں میں بانٹ دیے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتی تھیں کہ سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہایت سادہ اور پرہیزگار زندگی گزاری۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور ان کا دل ہمیشہ چیریٹی اور سخاوت کے لیے کھلا رہتا تھا۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں ہوا، تقریباً 22 ہجری 643 یا 644 AD میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ انہیں مدینہ منورہ کے مبارک قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع وہ مقدس جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرانے اور ہزاروں صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری لائف اسلام کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرانے کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ایک بہترین رول آف ماڈل ہے۔ ان کا صبر، ان دین کے لیے مائگریشن، ان کا بے مثال سیکریفائس ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا سکون صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہے۔